السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین, سوشل میڈیا پہ بہت ہائپ ایک بنی ہوئی ہے بہت ہی مشہور و معروف کامیڈین عبیرہ خان کو لے کر. ان کے سجاد جانی کے ساتھ کوئی اختلافات ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. میرے ساتھ مس روبا موجود ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ بہت وائرل گیا. اس کے بعد سجاد جانی کا ایک موقف آیا ہے جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ مس روبا سے بہت زیادہ اختلاف بھی رکھ رہے ہیں ان کے تھمبنیلز کو لے کر اور ان کے انٹرویوز کو لے کر. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا تھا. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. میرے سے کون سا اختلاف ہو گیا؟ بس وہ دیکھیں کہ وہ آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے قبر میں, بڑے بھی فوت ہو گئے ہیں, ہم نے بھی مر جانا ہے. ہمارے پاس آپ عبداللہ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ڈیلی کتنے کیسز آتے ہیں؟ ہم کرائم سٹوریز بھی کور کرتے ہیں. 100 ایک سٹوریز تو آتی ہوں گی نا مہینے میں, خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی ہیں, اور کبھی کسی بہو کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کبھی کسی نے غیر جو ہے وہ منصفانہ طریقے سے کسی کو ڈیورس دے دی, مارا پیٹا, اس طرح کے 100 کیسز آتے ہیں. ان سب کی بددعائیں, مطلب میں کسی کی آواز بنتی ہوں تو ہمیں بددعائیں دینا شروع کر دیں گے, مطلب کیا ہے یہ؟ آپ نے وہ انٹرویو سنا ہے جو سجاد جانی نے ریکارڈ کروایا؟ جی مجھے کچھ کلپس لوگ بھیج رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو فیل نہیں ہوا کہ وہ آپ لوگوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں اس ٹائم ڈپریشن میں ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آپ نے وداؤٹ پروف اس خاتون کا انٹرویو کیا؟ اچھا دیکھیں, 2 چیزیں. ہمارے پاس جب کوئی بھی کیس آتا ہے, ہم بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کا انٹرویو کرتے ہیں, اس سے پراپر پروفس لیتے ہیں, اور ہمیشہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہوتا ہے دوسری پارٹی کے موقف کے لیے. یا تو سجاد جانی صاحب سے رابطہ نہ کیا گیا ہو ہماری ٹیم کی جانب سے, انہیں پلیٹ فارم نہ دیا گیا ہو, وہ آئیں اپنا موقف پیش کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سائل اپنی درخواست لے کے ہمارے دفتر تشریف لاتا ہے اور اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک عوام تک پہنچنا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسے واپس بھیج دیں گے, تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے, کس چیز کی صحافت کر رہے ہیں؟ اور اسپیشلی کوئی خاتون آتی ہے اور ایز اے فیمیل جرنلسٹ, اور میں اس کو انکار کر دیتی ہوں نہیں تم کسی بہت معروف شخصیت کے خلاف الزامات لے کے آئی ہو تو میں تو تمہارا انٹرویو نہیں کروں گی, ایسا تو میں نہیں کر سکتی. اچھا, آپ نے اس خاتون سے عبیرہ سے یہ پروف لیے تھے؟ کیا اس کے پاس ایسا کیا پروف تھا جس سے آپ کو لگا کہ ہاں ان کا انٹرویو کرنا چاہیے؟ وہ اس کی وائف ہے, اس کا بیٹا ہے, کچھ ورڈز آف ماؤتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ کیا پروف چاہیے؟ نکاح نامہ ان کے پاس موجود ہے, بیٹا ان کے پاس موجود ہے, 4 سال, ہمیں تو بہت عرصے سے پتا ہے کہ وہ ان کی وائف تھی, پھر جو ہے وہ اچانک ڈیورس ہوئی, کس وجہ سے ہوئی ہمیں تو یہ بھی پتا ہے, ہم نے تو چیزوں کو آبزرو کیا ہوا ہے, تو پھر کون سے پروفس چاہیے ان کو؟ سجاد جانی اتنا اگریسو کیوں ہیں آپ کو لے کے, آپ کے وہ تھمبنیلز کو لے کے جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں تھمبنیلز بنانا, کانٹینٹ, اعتراضات ہیں آپ کو؟ دیکھیں دیکھ لیتے ہیں ابھی تھمبنیلز بھی. تھمبنیلز بنانا ایک تو کانٹینٹ کریٹر کا کام نہیں ہوتا, اور سجاد جانی صاحب یا پھر عبیرہ صاحبہ خود بھی یہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تھمبنیلز جو ہے وہ ایک ویڈیو کو ریچ بڑھانے کے لیے وہ کوئی اور ٹیم بیٹھ کے بنا رہی ہوتی ہے, اس کا ہم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ ہمارے تھمبنیل کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں لکھی گئی, اس میں وہی ورڈز ہیں جو کہ عبیرہ خان نے اپنے انٹرویو میں ہمیں بتائے تھے. اگر عمران خان کے خلاف کوئی خاتون آ کے بولتی ہے تو ہم بڑے ذوق و شوق سے چلاتے ہیں, شہباز شریف کے خلاف بولتی ہے ذوق و شوق سے چلاتے ہیں, کسی معروف سیلیبریٹی کے خلاف بولتی ہے. یہ جو کامیڈین صاحب ہیں, مطلب یہ کیوں ہم اتنے لاڈلے ہوں کہ ان کے خلاف کوئی جو وہ چیزیں لے کے آیا اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں چلائیں گے, کیوں؟ اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ تمام معاملہ آپ نے دیکھا اور سوشل میڈیا میں اس میں بہت زیادہ ہائپ ہے اس کی, کیا عبیرہ, اس سے پہلے ردا کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد عبیرہ نے انٹرویو دیا, عبیرہ کا اصل معاملہ ہے کیا؟ کیوں اس نوبت تک بات آئی کہ طلاق ہوئی, اس کے بعد جو ہے یہ ردا جو خاتون جس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں, اور یہ بچے پیدا کر لیتے ہیں, بہت سنگین الزامات ہیں, بہت معروف کامیڈین ہیں پاکستان کے, اور ان کے حق ادا نہیں کرتے, اور یہ لڑکیوں کے بہت ان کے شوقین ہیں اور ان کا مشغلہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں جو آپ پروفس کی بات کر رہے تھے نا, اس کو لنک کر لیتے ہیں ہم. سٹوری کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک بہت عام آدمی ہے تو ہمیں ثبوت چاہیے, کوئی ویڈیوز چاہیے, کوئی ڈاکومنٹس چاہیے. پھر کچھ لوگوں کے ورڈ آف ماؤتھ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس شخص کی سابقہ بیوی یا موجودہ بیوی جو ہے وہ باقاعدہ بیان دے رہی ہے اور خود الزامات عائد کر رہی ہے, وہ اس کے ورڈ آف ماؤتھ ہیں, اس کی بیس پہ ہم لوگ سٹوری کریٹ کر رہے ہیں. عبیرہ خان نے الزام عائد کیا ہے کہ سجاد جانی صاحب جو ہے وہ جب ان سے شادی کی تو انہیں کہا کہ وہ ان کی صرف ایک شادی ہے اور وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ان کی 4تھی بیوی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا ایک بیٹا ہے جس کو جو ہے وہ کبھی اون نہیں کیا گیا, کوئی حق ادا نہیں کیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بلکہ صرف حق ادا نہیں کیے بلکہ ان کی کمائی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کھائی. اور یہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سجاد جانی جو اتنی دیر سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ اس خاتون کی کمائی کھائے گا, یا اس کی چینل سے جو آنے والی انکم ہے اس سے وہ گزارا کرے گا؟ اس کا اپنا بہت اچھا سیٹ اپ ہے. دیکھیں ہم
ہم تو ورڈ آف ماؤتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا چینل کوئی بندہ چلا رہا تھا, اس میں سے مجھے کچھ نہیں دیا. وہ یہ بھی اون کر رہی ہے کہ اس نے مجھے اسٹیبلش ضرور کیا, مجھے کہا گھر بنا کے دوں گا, اپنا گھر بنا لیا, مجھے تو نہیں بنا کے دیا. اس طرح کے وہ الزامات عائد کر رہی ہے اور وہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھیں. آپ آئیں, آپ کا موقف جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم آپ کا موقف جو ہے وہ اپنے اسی پلیٹ فارم سے, اپنے دوسرے چینل سے جو ہے وہ چلانے کو تیار ہیں, اور ورڈ ٹو ورڈ چلائیں گے, کہیں پہ کوئی کٹ نہیں لگائیں گے. آپ کی ٹیم کی جانب سے سجاد جانی سے رابطہ کیا گیا کیا آپ کا موقف لینا ہے؟ بالکل, بلکہ آپ خود بھی رابطہ کرتے رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہمارے کولیگس بھی رابطہ کرتے رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ کیونکہ فیصل آباد میں موجود ہیں, انہیں ویڈیو پہ آنے کی بھی آپشن دی گئی کہ آپ لنک پہ آئیں, آپ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں. صرف الزامات لگا دینا, بد دعائیں دے دینا, مطلب حد ہے ویسے کہ آپ نے مرنا نہیں, آپ نے نہیں مرنا, انہوں نے نہیں مرنا جنہوں نے 5 بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو پبلک نہیں کیا ہوا, ان کے بچے ہیں اور ان کو اون ہی نہیں کرتے, اور پھر جو ہے وہ آپ کا اکارڈنگ ٹو آپ کی بیویوں کے مطابق آپ کا شوق بنا ہوا ہے. اور آپ کی بیوی نے ہمیں جو ریزن دی ان کا انٹرویو کرنے کی, وہ اتنی امپورٹنٹ تھی کہ بینگ اے گرل مجھے لگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پبلک کے سامنے لے کے آؤں. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ مزید لڑکیاں ان صاحب کے چنگل میں پھنس کر برباد ہو جائیں, ان کی زندگیاں خراب ہو جائیں. انہوں نے اپنا کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں ایک مشکل فیز سے گزر گئی اور وہ ختم ہو گیا. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ باقی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوں. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ وہ ایسے لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں, مظلوم بن جاتے ہیں. ایک ہی اسکرپٹ رکھا ہوا ہے اور وہ 5 کی 5 جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ میرے پاس کیا ریزن ہے کہ میں ایسی خاتون کا انٹرویو نہ کروں جس کا کاز وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی یہ اچھا کاز ہے, معاشرے کی بہتری کے لیے. اچھا, ان کے جو بہت زیادہ بیانات تھے وہ بڑے سنگین تھے کہ یہ خواتین کو استعمال کرنا اس شخص کا مشغلہ ہے, اور یہ جس سے شادی کرتا ہے اس کو حق ادا نہیں کرتا, صرف بچے پیدا کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا شخص جو آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ تمام یوٹیوبرز کو اور صحافیوں کو بددعائیں دے رہے ہیں اور ان سے اعتراض رکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس خاتون کا انٹرویو چلایا جو ایک ناحق ہے, یعنی حق پہ نہیں ہے, کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کامیڈین کو پبلک کی جانب سے کرٹیسائز کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ اگر یہ عام شخص ہو نا, آپ کی لڑائی ہو, آپ کو دنیا نہ اگر جانتی ہو, یا ادھر کوئی کرو میں بندہ ہے اس کو نہ دنیا نہ جانتی ہو, تو وہ چھپی رہنی چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ اگر کوئی الزامات لگا رہا ہے, کوئی ملزم ہے, اس پہ بھی ایون مجرم کی چہرہ دکھانے کے میں حق میں نہیں ہوں. میں اپنی کرائم سٹوریز میں بلر کرواتی ہوں چیزوں کو, لیکن اگر آپ ایک پبلک سیلیبریٹی ہیں, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ سے انسپائر ہیں, تو آپ کی جو کرتوت ہیں, کالے کرتوت ہیں, وہ دنیا کے سامنے آنے چاہیے, اور آپ کے چاہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں. بس ان خواتین کو بھی تو چاہیے کہ وہ جس پبلک فگر کو لے کے فدا ہو جاتی ہیں اور اس کی شہرت کو دیکھ کر فدا ہو جاتی ہیں, اسے شادی کر لیتی ہیں, اور وہ شادی صیغہ راز رکھا جاتا ہے, اس کو پبلک نہیں کیا جاتا, جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹیشن ہے اس میں رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا, بعد میں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ میرا انٹرویو دیکھیں, ابیرہ خان سے یہ سوال میں نے بہت سختی سے کیا تھا. میں نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک بندہ, کہتی کہ مجھے 3 شادیوں کا نہیں پتا تھا کہ میں چوتھی بیوی ہوں, ایک کا پتا تھا, بٹ اسٹل آئی آسک کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے جوان بچے ہیں, آپ نے اس کی شہرت کے لیے اس سے شادی کر لی. میرا سوال موجود ہے, ان کا جواب بھی موجود ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں اس چیز کو بالکل اس کی مذمت کرتی ہوں کہ کسی کے پیسہ اور شہرت دیکھ کے یا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے, چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو, یہ غلط ہے. شادی کا کیوں استعمال کیا جا رہا ہے آپ جو ہے وہ اس طریقے سے, یہ غلط ہے. لیکن یہ جو زیادتی کی گئی ہے ان صاحب کی جانب سے اور اپنی بیویوں کی طرف سے جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بس مجھے بتائیے گا کہ شوبز کی شادیاں عموماً طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سے زائد ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ناکام ہوتی ہیں, اور ان شادیوں کا جب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب یہ ناکام ہوتی ہیں, اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے سارے جو راز ہوتے ہیں نا وہ عیاں کیے جاتے ہیں. دیکھیں جی, جب آپ شادی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں اور وہ مجھ سے فائدہ اٹھا لے, دونوں طرف سے جو ہے وہ مقاصد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی شہرت کے لیے, کوئی پیسے کے لیے, اور کوئی جو ہے وہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو صرف ان کا استعمال کرنے کے لیے. جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے پھر اسی طرح کے جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس نظر آتے ہیں. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ شوبز کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں ان میں سے 99% جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہیں, ناکام ہو جاتی ہیں, کیونکہ چاہت کے لیے نہیں ہوتی, ضرورت کے تحت ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے, ضرورت کے لیے کی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ
قابل مذمت ہے ہی، لیکن خدارا اگر آپ آ گئے کسی بانڈ میں اور آپ نے ایک جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیا ہے اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ آپ شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس معاملے میں اگر آپ بات کریں تو ہم نے ایک مظلوم عورت کی آواز ضرور اٹھائی ہے، لیکن آپ ہماری ویڈیو میں اور کسی بھی ویڈیو میں دیکھ لیں کہ ہمارا ہرگز جو ہے وہ ایک مسالہ جو شوبز کا ہوتا ہے یک طرفہ نہیں تھا، یک طرفہ نہیں ہے، اور ہرگز اس ویڈیو میں آپ کو مسالہ نظر نہیں آئے گا. اس انٹرویو میں کہیں پہ آپ کو جس طرح سے ہم شوبز کی اکثر جو ہے وہ سیلیبریٹیز کی ویڈیوز مسالہ لگا کے اور یعنی ایسا نہیں لگے گا کہ یک طرفہ کیا گیا انٹرویو. بالکل. اور میں آپ میرا بلکہ وہ مجھ سے وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے صرف آپ کو انٹرویو دیا اور ایک دو اور لوگوں کو دیا ہے، بٹ اسٹل میں نے ان سے اتنے وہ کرٹیسائز والے کوسچن، میں تو بلکہ ان کو ہی کرٹیسائز کر رہی تھی، اور یہاں دوسری پارٹی بجائے کہ اپنا موقف دے وہ ہمیں بددعائیں دینے لگ گئی ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے مرنا تو نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سجاد جانی صاحب، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ آئیں، آپ کا موقف بھی چلائیں گے. ہمارے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے تو اس کا موقف ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ کسی پارٹی بننا. ہم پہلی بات یہ کہ نہ تو یک طرفہ انٹرویو کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.